بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں شفیق بٹ اٹلی سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا موضوع اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ آج یہاں پہ جس جگہ پہ میں رہ رہا ہوں وہاں پہ ایک 88 سال کا بندہ ہے، 88 ایئرس، اور اٹالین ہے۔ انہوں نے کل سے بے شمار مرتبہ کال کی ہے ڈاکٹرز کو۔ جب پہلی دفعہ کال کی، ڈاکٹر آئے، ڈاکٹر نے ان کو آئسولیٹ کر دیا اور ان کو کہا جی کہ ابھی ان کے چیک اپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر ان کو کرونا کی شکایت ہوئی تو پھر ان کو ہاسپٹل لے کے جائیں گے۔ لیکن تقریباً 30 گھنٹے گزر گئے ہیں، ابھی تک انہوں نے اس کو آئسولیشن سے نہ نکالا نہ ہاسپٹل لے کے گئے۔ اس حوالے سے جو اتھارٹیز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس ہاسپٹل میں کٹس نہیں ہیں، ان کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں کہ جو پہنچا سکے۔ آج اور کل کا جو گزرا ہوا دن ہے وہ ظاہر ہے جب انسان کسی انسان کو بے بسی کی حالت میں دیکھتا ہے، بڑا تکلیف دے کسی کو بے بسی کی حالت میں دیکھنا۔ لیکن جو لمباردیا کی صورت حال ہے اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں اس وقت جو اٹلی میں رہ رہے ہیں، آپ کسی سے بھی تصدیق کر لیں کہ اس وقت جو بندے بھی اس بیماری سے لڑ رہے ہیں، جو اس بیماری سے گزر رہے ہیں، فی الحال جو لوگ داخل ہیں ان کے علاوہ جو لوگ باہر ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جو بار بار آپ کو ریکویسٹنگ کی جا رہی ہیں کہ خدا کے لیے اپنے گھروں میں رہیں، اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ کل جو گزرنے والی کل ہے، کل ایک فیٹ گاڑی میں جو پاکستان میں آپ سمجھتے کہ مہران گاڑی، اس میں 6 میرے ہم وطن بیٹھے ہوئے تھے اور سب نے وہ سگریٹ لگائی ہوئی ہے، میوزک چل رہا ہے اور وہ پولیس نے ان کو روک لیا۔ اب جب مجھے بلایا گیا اور ان کا ترجمہ کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے وہی جو رٹا رٹایا جملہ ہے کہ جی ہم لوگ گئے تھے گھر کا ساز و سامان لینے کے لیے، سودا سودا لینے کے لیے۔ ساز و سامان کدھر ہے؟ تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں؟ ان سب سے ملا جلا کے 36 یورو نکلے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس تکلیف دہ صورتحال میں جو شرمندگی ہوتی ہے وہ اس شرمندگی کا آپ اندازہ کریں، اور ان کے خلاف انہوں نے رپورٹس بھی درج کر لیں، جرمانہ بھی ہوا۔ خیر تو الگ سٹوری ہے اس کے جرمانے کی، جیسے کہ دوستوں نے کچھ میڈیا پہ یہ چیزیں شیئر کی ہوئی ہیں کہ یہ جرمانہ جو ہے آپ کے کریکٹر سرٹیفکیٹ میں لکھا جائے گا۔ آپ بہتر یہ ہے کہ اس کو کورٹ میں جا کے اس کے خلاف مقدمہ کریں، وہ ایک الگ موضوع ہے پورا، اس پہ میں کبھی بات کروں گا۔ لیکن جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ گھر میں رہیں۔ یہاں پر فی الوقت نہ ان کے پاس وینٹیلیٹرز ہیں نہ ان کے پاس کٹس ہیں۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ ابھی جو اٹلی کی مدد کے لیے جو ٹیم آئی ہے، چائنیز ٹیم آئی ہے، وہ 1 ملین کے قریب کٹس اور ماسک لے کر آئے ہیں۔ یہ جن چیزوں جو یہاں پہ اٹلی میں لوگ رہ رہے ہیں وہ جا کے چیک کر سکتے ہیں، لیکن جا کے نیوز چیک کر سکتے ہیں جو ٹیم آئی ہے وہ اتنا ساز و سامان اپنے ساتھ لے کر آئی ہے۔ تو یہاں پہ ان چیزوں کی کمی ہے۔ پاکستان میں کل کیپٹل ٹی وی پہ میرے دوست ہیں غلام مرتضیٰ صاحب، ان کے توسط سے اور سردار عتیق کے توسط سے وہ کل بات ہو رہی تھی، میں ڈاکٹرز کی بات سن رہا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹرز کی سب سے بڑی شکایت تھی کہ وہاں ہمیں مناسب حفاظتی جو کٹس ہیں وہ پرووائڈ نہیں کی جا رہی، تو ہم مریضوں کو کیسے علاج کریں؟ جن ڈاکٹر سے میری ذاتی طور پہ بات ہوئی ہے ان کا بھی یہی شکایت ہے۔ تو پاکستان میں جس وقت افراتفری مچی ہوئی ہے، وہ میری ان سے گزارش ہے پاکستان میں میرے دیکھنے والوں سے کہ ہماری حالت دیکھ لیں، جدید ترین ممالک کی حالت دیکھ لیں اور اس سے سبق سیکھیں۔ لندن سے لے کے پورا یورپ، امریکہ، اس کی حالت دیکھ لیں کہ اس کا بہترین حل اور واحد حل ہے آئسولیشن۔ اب اپنے آپ کو اپنے گھروں میں بند رکھیں، مقید رکھیں، احتیاط کریں، باہر ضرورت کے علاوہ باہر نہ جائیں۔ کوشش یہ کریں کہ آپ نے مارکیٹ جانا ہے، جو آپ کی چیزیں مل رہی ہیں آپ کو اویلیبل، آپ اندازہ لگا لیں، ہفتے 10 دن کا راشن آپ لے کے اپنے اسٹاک کر لیں، بغیر ضرورت کے گھر نہ نکلیں۔ آپ یقین کریں میں ذاتی طور پہ اتنا خوفزدہ ہوں کہ میں بچوں کو بھی اپنے کمرے میں بلا ضرورت آنے سے منع کرتا ہوں، بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ مجھ سے فاصلہ رکھیں۔ یہ یہاں پہ اس وقت جو اندر خوف گھسا ہوا ہے، جو باپ ہے، جو ماں ہے، جو گھر کا بڑا ہے، اس کے اندر یہ خوف ہے۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے، ابھی آپ لکھ رہے ہیں میری بات، اللہ نہ کرے اگر کسی غیر ملکی کی
یہ کسی کو بیماری یہ لگ گئی یہاں آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ابھی گورنمنٹ اس چیز پہ بھی سوچ رہی سنجیدگی سے کہ جو مرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے کہ رسپیکٹو کہ وہ مسلمان ہیں، عیسائی ہے، کسی بھی مذہب سے ہے، اس کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو، اس کی ڈیڈ باڈی کسی کو دیکھنے نہ دی جائے۔ اس کی مثال آپ کو 2 دن پہلے لندن میں جو خاتون وفات پا گئی ہے، آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ 6 بندے ان کے 7 بندے ان کے جنازے میں تھے، گھر والوں کو ان کا منہ دیکھنے نہیں دیا گیا اور پولیس نے ان کو جو محکمہ تھا انہوں نے خود اس کو دفنایا۔ خدا کے لیے معاملے کی سنگینی کو سمجھیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے مجھے کو پیسے مل رہے ہیں یا مجھے کوئی پبلسٹی مل رہی ہے، لیکن میں آپ سے بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ جو پاکستان میں لوگ رہ رہے ہیں، معاملے کی سنگینی کو، معاملے کی نزاکت کو سمجھیں، احتیاط کریں۔ وہاں پر خوف اس وجہ سے ہے کہ وہاں نہ ڈاکٹرز کے لیے مناسب سہولتیں ہیں، نہ مریضوں کے لیے مناسب سہولتیں ہیں، نہ ہمارا ماحول سازگار ہے، نہ مناسب ہے۔ اس کے لیے جو بار بار میں اپیل کر رہا ہوں، اولیو آئل اپنی ناک میں لگائیں، کلونجی کے تیل کا استعمال کریں، وکس ناک میں لگائیں، گھروں میں رہیں، بار بار گرم پانی دیں، 2 گھونٹ بچوں کو خود پئیں۔ سرکہ پاکستان میں اویلیبل ہے، گرم پانی میں سرکہ ڈال کے رات کو سونے سے پہلے اس کے غرارے کریں، صبح دن میں 2-3 دفعہ غرارے کریں۔ کسی بندے کو بھی اگر خدا نخواستہ ٹمپریچر کی شکایت ہے، کھانسی ہوتی ہے، وہ فوراً اپنا چیک اپ کرائے، اور جو پریکاشنز ہیں، جو گرم پانی پینا، جو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 4 دن یہ وائرس گلے میں رہتا ہے، اگر آپ اس کو گرم پانی پیتے ہیں، غرارے کرتے ہیں، تو آپ کے اندر ہی مر جاتا ہے، یا اگر پیٹ میں چلا جائے تو پیٹ میں اس کی جو بڑا مضبوط جو ہمارا مدافعتی نظام ہے وہ اس کو مار دیتا ہے۔ اپنی احتیاط کریں، اس لیے کہ انسانی جان ہے، اس کی قدر کریں۔ جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان سے یہی درخواست ہے کہ خدا کے لیے اپنے گھروں تک محدود رہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے نوٹ کی ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں پورے اٹلی سے جو دوست احباب ہیں، جو ساتھی دوست ہیں میرے، جن سے میں یہ معلومات میں نے اکٹھی کی ہیں، جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، میں نے ان سے معلومات اکٹھی کی ہیں، سب کا ایک ہی میسج ہے کہ اللہ نہ کرے اس دفعہ اگر کسی کو کچھ ہو گیا تو آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ سہولیات کی کمی ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے ہاتھی ہیں اکانومی کے کہ جو بالکل لیٹ گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں۔ تو آپ اور میں کس لائن میں، پاکستان ہمارا کس لائن پہ، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس مرض سے، اس وبا سے محفوظ کرے۔